والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل شأنه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم سامعین، روزے سے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور گزشتہ درس میں چاند سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، جن میں چاند کا مطلب، اسی طرح کوئی ایک آدمی اگر چاند دیکھتا ہے تو رمضان کا روزہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے. اسی طرح عید کے چاند میں دو لوگوں کی گواہی ضروری ہے. اسی طرح ایک مشہور مسئلہ جو ہمارے یہاں کافی عرصے تک اختلاف کی وجہ بنا رہا ہے، رویت وحدت، کسی ایک ملک میں چاند دکھا تو کیا پوری دنیا کے مسلمان اس کو فالو کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ رہا ہے جو پریشان کن رہا ہے. اس کی صورت آپ کے سامنے صحیح انداز میں رکھی گئی. اسی سے ملتا ہوا ایک چھوٹا سا مسئلہ اور پھر اس کے بعد روزے کی فضیلتیں کے اوپر مسلسل باتیں آئیں گی. مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے جو سعودی عرب میں نوکری کرتا ہے. ایک مسئلہ پیش آتا ہے لوگوں کے ساتھ کثرت سے. سعودی عرب میں اس نے روزہ رکھنا اسٹارٹ کیا، وہاں ایک دن پہلے یہاں سے روزہ شروع ہوا ہے، اور پھر وہ انڈیا آتا ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ مان لیجئے وہ آخر کے ایام میں آیا، اس نے کہا کہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 11 مارچ کو یا 10 مارچ کو مانیے. اب پھر یہاں آیا تو دیکھا کہ جب یہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ روزہ رکھے گا تو ایک دن اس کا ایکسٹرا چڑھ جائے گا. تو کیا وہ ایک دن ایکسٹرا روزہ رکھے گا یا پھر 30 کی گنتی پوری ہونے کے بعد روزہ رکھنا چھوڑ دے گا؟ ایک مسئلہ ہے. جو علماء معاصرین ہیں، اس دور کے جو علماء ہیں، ان کے بقول وہ ایک دن ایکسٹرا رکھے گا. یعنی وہ لوگوں کے ساتھ لوگ جیسے کریں گے، چاہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھے، لوگ اگر عید منائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ وہ عید منائیں. گرچہ 31 دن کا روزہ اس کے لیے کیوں نہ ہو جائے، ایک دن ایکسٹرا اس کے حق میں کیوں نہ ہو جائے، اس کو رکھنا ہے. مان لیجیے وہاں سے اسٹارٹ کر کے آیا اور یہاں اس کا ایک روزہ بڑھ گیا ہے، اس کو رکھنا پڑے گا. دلیل کیا ہے ان کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، کہ روزہ وہ ہے جب تم جماعت کی شکل میں ادا کرتے ہو، اور عید وہ ہے جو تم جماعت کی صورت میں ادا کرتے ہو. شیخ ابن باز، ابن عثیمین اور علماء معاصرین کی ایک بڑی جماعت نے کہا کہ ایک دن اگرچہ اس کا بڑھ جائے پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہی روزے کو کمپلیٹ کرے. اس کی مثال انہوں نے یوں دی ہے کہ مان لیجئے آپ رانچی شہر میں، کہا کہ کوئی بندہ کسی ایک شہر میں ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، مان لیجئے آج 6 بجے کے قریب. ممبئی چلے جائیے، وقفہ بڑھ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹے کا بھی کہیں ہے. دہلی میں وقفہ ہے، تو آپ یہاں سے اگر روزہ اسٹارٹ کرتے ہیں صبح میں فلائٹ سے یا کسی بھی ذریعے سے دہلی پہنچ گئے سیم ڈے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ رانچی میں 6 بجے جو ہے ہم روزہ کھول لیتے تھے تو ہم کو روزہ کھولنا چاہیے. تو کہا نہیں، کہا جس طرح وہاں اگر سورج ڈوبے گا ایسے ہی آپ کو روزہ کمپلیٹ کرنا ہے. ویسے ہی وہ شخص جو سعودی سے یہاں آیا ہے، ایک دن پہلے اس نے اسٹارٹ کیا تھا روزہ رکھنا، اب اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ کرے. یہ ایک صورت ہے. اس کے جسٹ الٹ ایک صورت ہے. مان لیجیے ہمارے یہاں ایک دن لیٹ سے روزہ شروع ہو، ٹھیک ہے، سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو. یہاں سے عمرہ کرنے ہمارے پاس بھائی گئے مدینہ اور کہا کہ عید بنا کے لوٹیں گے. اور سارے لوگ جاتے ہیں الحمدللہ. تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا حکم یہ ہے کہ اگر روزہ 30 کا ہوگا وہاں تو 29 ان کے حق میں ہوا، اور کبھی کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ چل جائے. لیکن مان لیجئے کہ 29 کی چاند یہاں بھی ہوئی اور وہاں بھی ہوئی تو آپ کا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے، کیونکہ 28 کا مہینہ نہیں ہوتا ہے.
تو آپ کو ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو لوگ انڈیا سے یعنی جن ملکوں میں چاند دیر سے اگا ہے سعودی عرب کے مقابلے میں، وہ یہاں سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اگر مہینہ وہاں روزہ چاند دکھ گیا 29 کا ہی تو ایک روزہ ان کا چھوٹ جائے گا، وہ عید کے بعد اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھا جو اکثر پیش آتا رہتا ہے۔ روزہ اور یہ عظیم عبادت ہے جس کے اوپر بہت سارے ثوابات مرتب ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں اب اسی سلسلے میں آئیں گی۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا، چنانچہ سورہ احزاب میں اللہ نے کہا، بہت سارے نیکیوں کا یا نیک کام کرنے والوں کی تفصیلات اللہ نے اس میں بیان کی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والذاکرین والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بلا شبہ مسلم مرد، مسلم عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کی طرف کثرت سے پلٹنے والے مرد اور اللہ کی طرف کثرت سے پلٹنے والی عورتیں، دین پر صبر کرنے والے مرد، دین پر صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ کی راہوں میں صدقہ کرنے والے مرد اور اللہ کی راہوں میں صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان تمام طرح کے لوگوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ تو انتہائی اہم خصوصیت حاصل ہے اس عبادت، اور اسی لیے دیکھیے گا حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی نے کہا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیسے؟ کہا کہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ ایکشن ہے، فعل ہے، قول ہے، آ کے آپ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کا ایک مخصوص صورت میں آپ نے اس کو ادا کیا، لوگوں نے دیکھا۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ ایک عمل ہے، لوگوں نے آپ کو دیتے دیکھا۔ لیکن روزہ آپ آ رہے ہیں، لوگوں سے مل جل رہے ہیں، روزے کی حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے تنہائی میں کیا کیا ہے، نہیں کیا ہے، اللہ ہی جانتا۔ تو اللہ نے کہا کہ سوائے روزہ کے، کیونکہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، میری خشیت سے، میرے ڈر سے وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا، ہر اس چیز کو جو میں نے حرام کیا اس سے رکا رہتا ہے، اسی لیے اس کا اجر میں دوں گا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کل عمل ابن آدم، انسان کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کی نیکی دی جاتی ہے۔ ایک عمل کرتا ہے تو اس کی نیکی 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے سوائے روزے کے، اس کا مطلب ہے کہ روزہ کی نیکی 700 گنا سے اوپر بڑھتی۔ تو ایک روزہ یہ کہہ دیجیے ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور مشہور حدیث آتی ہے کہ وہ خیر و برکت کا مہینہ انتہائی نیکیاں آسان کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی مشہور حدیث متفق علیہ ہے کہ اذا جاء رمضان، یا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض الفاظ میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک مشہور داعی ہیں، افریقہ میں کام کرتے ہیں دعوت، اور کافی لوگوں کو اللہ نے اس کے ذریعے ہدایت دی ہے، ہشام صدقی الابراشی، موروکو کی طرف کے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بیان ذکر کیا ہے کہ جو بھی جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو رمضان کے مہینے میں اثر نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی کے خلاف جادو کرنا چاہے تو وہ جادو اثر نہیں کرتا ہے اس مہینے میں، بلکہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے بعض جادوگروں نے کہا کہ جب آپ لوگوں کا یہ مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے جادو کے کاموں سے رک جاتے ہیں پورے مہینے، کیونکہ وہ جادو کام ہی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جب شیاطین ہی نہیں ہوں گے تو جادو اثر کیسے کریں؟ کیونکہ جتنے بھی جن جادوگر حضرات ہوتے ہیں نا، وہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں جادو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمال حکمت دیکھی اپنے بندوں کے ساتھ کہ اس مہینے میں شر کے دروازے کو ان سے بند کر دیتا ہے، خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے، نیکیاں آسان ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔